جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ کم از کم آخری 10 آیات ہی پڑھ لی جائیں۔ سورہ کہف فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بتائی گئی ہے۔ عربی کے اندر فتنوں سے آزمائش کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آج انسان جو ہے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہے، وہ کچھ ہدایات اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کی، ان کو اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو وہ یہ ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے ایک ہدایت یہ کی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ اس کے علاوہ ہدایت دی کہ اپنے رب کی کتاب کو پڑھتے رہا کرو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور جو قرآن پاک کی آیات سے روگردانی کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور سزا کے طور پر جہنم کا بتایا گیا۔ ایک اور ہدایت یہ کی کہ دنیا کی تگ و دو کے اندر، دنیا کی کوشش کے اندر اللہ کی یاد سے غفلت نہیں برتنی، اللہ کی یاد کو نہیں بھلانا، اللہ کو نہیں بھلانا۔ اگلی ہدایت جو ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز نہ بنا لینا۔ اس آزمائش کے اندر آج کے اکثر انسان جو ہے مبتلا ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی اکثریت جو ہے اس آزمائش میں مبتلا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز نہ بنا لینا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ایک بات یہ بتائی کہ میری تعریف اور اوصاف اتنی ہیں کہ اگر تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام مخلوقات انہیں لکھنے کے لیے بیٹھیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں، یہاں تک کہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف و اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان کیا کہ آپ ایک بشر ہی ہیں، مگر کون سے بشر ہیں؟ وہ بشر ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتے تھے اور وہ لوگوں کو اپنا پیغام، اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہدایت یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے اچھی ملاقات کی توقع رکھے، اسے چاہیے کہ اللہ کی شرک سے پاک عبادت کرے، عبادت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کی مہمانی کا وعدہ کیا۔